علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سید المرسلین۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اہل ایمان کو، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے قرآن۔ حضور کے معجزات میں سے بھی بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن رستہ ہر ایک کو دکھاتا ہے، لیکن ہر ایک کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید رستہ ہر ایک کو دکھاتا ہے، لیکن ہر ایک کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ پھر آپ کہیں گے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کا خود ہی جواب دیا، ھدی للمتقین۔ اس قرآن کے فیض سے وہی فیض یاب ہوتے ہیں جو متقی ہیں، وہی اس سے نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں جو متقی ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں، قرآن مجید ہر ایک کو اپنا حسن نہیں دکھاتا، ہر ایک کو اپنا معنی نہیں بتاتا۔ قرآن مجید انہی کو اپنا حسن دکھاتا ہے جو تقوی کے نور سے مزین ہے۔ لیکن جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، جو بیٹا نافرمان تھا، غلط راہوں کا مسافر بن گیا، تو باپ نے کہا بیٹا تقوی اختیار کر، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر، نیکوں والی زندگی اختیار کر۔ تو بیٹا بھی تھوڑا سر پھرا تھا، وہ باپ سے کہنے لگا میں جس زندگی میں ہوں میں خوش ہوں، مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حسن اتفاق سمجھ لیں کہ چند دنوں کے بعد اس والد کے شیخ آگے، استاد آگے یا مرشد آگے، انہوں نے یہی سوال جو ہے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے؟ کیونکہ تقوی ہی سے سب کچھ ملتا ہے، تقوی ہے کیا؟ جو شیخ نے جواب دیا مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ شیخ نے کہا ان سوالوں سے آج کی دنیا کو کوئی غرض نہیں کہ تقوی کیا ہے، ہمیں تو بس یہ چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہو جو ہمارے مال و دولت میں اضافہ کرے۔ ہمیں تو آج ان چیزوں سے غرض ہے کہ گنتی کروں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، وہ کوئی چیز ہمیں بتائیں۔ مجھے یہ کوئی وظیفہ بیان کرے مال کیسے بڑھتا ہے، دولت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، یا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اپنی انگلیوں پہ گنوں اسے۔ جہاں تک تقوی تم پوچھ رہے ہو، یہ تقوی کا نور رب نے مومنوں کے لیے رکھا ہے۔ ہم جیسے دنیا داروں کو اس کے معنی پوچھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں تو پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، کوئی گنتی والی چیز مل جائے ہمیں وہ چاہیے، لیکن جو تقوی کا نور ہے رب نے مومنین کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تقوی، یہ متقی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ گھر جائیں یا نماز جمعہ کے بعد قرآن مجید کو کھولیں، سورہ بقرہ پہ آپ کی نظر پڑے گی، بس یہاں سے لے کر الذین یؤمنون سے لے کر بالغیبی، تو آپ جو ہیں
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جن لوگوں کے اندر 5 صفات ہیں اللہ نے ان کو متقی فرمایا ہے۔ آج ہم سنیں اور اپنے اندر وہ وصف پیدا کریں، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جس سے بندے کو تقوی کا نور ملتا ہے، جس سے قرآن کا حسن ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، یا جس سے قرآن کے معنی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، وہ تقوی کا نور ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اگر دیکھنا ہو نا متقی کون ہے، فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتا ہو۔ آپ کہیں جی مشکل گفتگو نہیں، آسان عرض کر دیتا ہوں۔ رب اور رسول کا حکم آ جائے، بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بس رب رسول کا حکم ہے کر گزریے، مسئلے کی کھال نہ ادھیڑیں، یہ نہ پوچھیں جی اس کی حکمت کیا ہے، یہ جنت دوزخ کیوں بنائی گئی ہے، رب نے فرشتے کیوں بنائے ہیں، نبیوں کا تسلسل رب نے کیوں شروع کیا ہے، آخر رب نے جنت دوزخ پہلے کیوں بنا دی ہے، فرشتے رب نے کیسے پیدا، ان چیزوں سے اہل ایمان کو غرض نہیں۔ جو بندہ مومن ہے ادھر رب رسول کا حکم، ادھر سر تسلیم خام، کیونکہ ہم بندے ہیں نا رب کے، ایسے ہی ہے نا، ہم بندے ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں، تو جو نوکر ہوتا ہے وہ نخرے نہیں دکھاتا، نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا، بندے کا کام ہوتا ہے بندگی کرنا، غلام کا کام ہوتا ہے غلامی کرنا، بس ادھر سے آقا کا حکم آیا پر کر گزریے۔ نوکر جو ہوتا ہے وہ نخرے دکھاتا نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیں آپ کے کانوں میں آواز پڑی کہ رب رسول کا فلاں حکم ہے، بس کر گزریے، آپ کے قدم پیچھے نہیں بلکہ قدم اس کی طرف بڑھتے جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، پوچھتے نہیں، حکمتیں نہیں پوچھتے، سوال و جواب نہیں کرتے، کہتے ہیں بس ادھر سے حکم آیا ہے، بندے کا کام ہے بندگی، بس میں بندگی کر رہا ہوں، جو اس کا حکم ہے میں کر گزروں گا۔ پہلی چیز ہے یؤمنون بالغیب۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اگر متقی کو دیکھنا ہونا تو تمہیں پتہ چل جائے گا روزانہ مسجد میں آنا جانا اس کا ہوتا ہے، تو سمجھ لیں جس کا مسجد میں آنا جانا ہو تو تم اس کے تقوی کی گواہی دے دو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف روایات، تقریباً جو صحیح روایت یہی ہے کہ غالباً 14 شوال کو آپ کی ولادت ہے، 14 شوال آج ہی بن رہے ہیں۔ آپ کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں نمازی کو کیا ملتا ہے، فرماتے ہیں روحانی برکات تو رہ گئی ایک طرف، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے نا، جس کا مسجد میں آنا جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں گواہ بنا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کبھی ایسا ہو جائے نمازی بندے پہ کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہو، تانا زنی کر رہا ہو، اس پہ کوئی بات آ جائے، تو جس سے پوچھیں گے نا محلے والے سب سے پہلے پتہ کیا جواب دیں گے؟ یار اس بندے کے بارے میں بات نہ کر، کیوں؟ کیونکہ میں اس کو روزانہ مسجد میں آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کی تانا زنی سے، معاشرے کے الزامات سے جو نمازی ہے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ تو وہ برکت ہے نا جو معاشرے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے نا، ابھی نماز اس نے شروع نہیں کی، صرف قیام میں ہے،
تو پتہ ہے حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ ابھی قیام میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے، نماز آپ نے ابھی پڑھی نہیں، ابھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں صرف جنت کے دروازے نہیں کھولتے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، اللہ وہ بھی ہٹا دیتا ہے، اور حوریں جو ہیں اس بندے کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں جس نے ابھی نماز شروع نہیں کی بلکہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ صحیح جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ ایک دروازے کو کہتے ہیں باب المعرفہ، باب المعرفہ۔ یہ پتہ ہے باب المعرفہ کس کے لیے کھلتا ہے؟ جو نماز شروع کر کے پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی حمد پڑھتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں معرفت کا دروازہ اس کے لیے کھول۔ ابھی اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی ثنا کی ہے، ثنا پڑھی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ باب المعرفہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، اس کے آگے دروازہ ہے باب الذکر۔ یہ پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ جب نمازی نماز کے اندر تسمیہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باب الذکر کھول دیتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس کے دل میں تشکر کے احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ لہٰذا ساری تعریفیں اسی مالک کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا پروردگار ہے۔ ساری تعریفیں اس کے دل کے اندر احساسات تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکل پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے باب الشکر کا دروازہ کھول۔ جو ثنا پڑھتا ہے کون سا دروازہ کھلتا ہے؟ جنت کا باب المعرفہ۔ جو تسمیہ پڑھتا ہے اس کے لیے کون سا دروازہ کھلتا ہے؟ باب الذکر۔ تو جس کے اندر تشکر کے جذبات ہوتے ہیں اس کے لیے باب الشکر کھلتا ہے۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، رب تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ میری رحمانی کا ذکر کر رہا ہے، میری مہربانیوں کا ذکر کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرا کوئی مالک ہے، میری مہربانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کے لیے باب الرجا کھول دو۔ پھر جب بندہ قلب و روح کی گہرائیوں میں ڈوب کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے تو زبان پہ ہوتا ہے مالک یوم الدین۔ کیا کہتے ہیں؟ مالکی یوم الدین۔ وہ کہتے ہیں ہاں وہ رحمان بھی ہے، ساری صفتیں اسی کے لائق ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قیامت کا مالک بھی ہے وہ مالک یوم الدین۔ تو جب بندہ ڈوب کر گہرائیوں میں ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے باب الخوف جو جنت کا در اس کے لیے کھول دو۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تھک گیا بندہ، ہار گیا ہے دنیا کی ٹھوکریں کھا کر کے، یا اللہ تیرے بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرے دروازے کا بہکاری ہے، تیرے دروازے پہ منگتا بن کے آ گیا ہے، تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے دروازے کے سوا کہیں سے خیر بھی پڑنے والی نہیں ہے، جولی پھیلا دیے خیرات ڈال دے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، جب بندے کا اخلاص یہاں تک پہنچ جاتا ہے اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے تو ہی میرا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے جو ہے دستے دراز کرتا ہوں، میری جھولی میں خیرات ڈال دے۔ رب فرماتا ہے جنت کا دروازہ باب الاخلاص بھی اس کے لیے کھول دو۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ رب فرماتا ہے دعا کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ پھر یہاں سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جب پڑھتے ہیں نا تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، نہ میرے اندر وہ صفات ہیں، نہ میرا مقام اعلیٰ ہے، نہ تقوی کا نور اعلیٰ ہے، لیکن تیرے جو نیک بندے ہیں نا بس ان کی سنگت عطا کر دے، ان کی معیت مل جائے، نیکوں کی رفاقت مل جائے، میرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ ان لوگوں سے مجھے دور رکھنا جن سے تو ناراض ہے، ان اعمال سے مجھے دور رکھنا جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ولا الضالین، مجھے گمراہوں میں نہ کرنا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے رب کہتا ہے جنت کا دروازہ باب الاقتضاء اس کے لیے کھول دو۔ پتہ چلا ابھی ولا الضالین تک پہنچا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے ہی کھول دیے ہیں۔ تو پتہ چلا جو اتنی اہم عبادت ہے جس کے لیے صرف جنت کا دروازہ نہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اسی عبادت کو آج ہم نے بڑا ہی معمولی سمجھا ہوا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو پتہ آپ کی زبان اقدس پہ جملہ کیا تھا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت، الصلاۃ، اے میرے غلاموں میں تو پردہ کر کے جا رہا ہوں لیکن اپنی نمازوں کا ضرور خیال رکھنا، اپنی نمازوں کا دھیان رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارک چلتی رہی آپ کی زبان پہ یہی لفظ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت، الصلاۃ وما ملکت، نمازوں کا بھی دھیان رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا۔ جب حضور یہ فرما رہے تھے وہ جو محفل میں کہتے ہیں کہ ہم نے یوں محسوس کیا جب آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک حرکت نہیں کر رہی تھی، ہم نے کان لگا کے سنا، یوں لگتا تھا آپ کا دل بھی کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں، نمازوں کا ضرور خیال رکھنا، نمازوں کا ضرور خیال رکھنا۔ جو اتنی اہم عبادت ہے آج اس کو ہم نے اتنا ہی آسان لے لیا ہے، جی کرتا ہے تو پڑھیں، جی کرتا ہے تو نہ پڑھیں۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، مسلمان تیری بھی بڑی عجیب حالت ہے، ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے تو مسجد کو ویران کر دیتا ہے۔ ایسا ہی تھا نا جب رمضان مبارک تھا تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی مسجدوں میں، سارے ہال بھرے ہوتے تھے۔ یوں ہی مسجد رمضان شریف گزرا، نقل کفر کفر نباشد، اللہ معاف کرے یہ جملہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن ہمارے رویے یہ بتاتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ جس رمضان کے اندر جس رب کی ہم عبادت کرتے تھے تو کیا اب وہ رب موجود نہیں ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد وہ رب آج بھی موجود ہے جس کی تم عبادت کرتے تھے؟ تو پھر کیا کون سی چیز چلی گئی ہے؟ بس ہمیں افسوس ہی کر سکتے ہیں اپنی ان رویوں پہ۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، پوچھا حضور سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کے اندر جو ہے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کا اثر کیا ہوگا، دماغ جو ہے وہ پگھل جائے گا، اس سے پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا بندہ نواز اے میرے آقا اس کی وضاحت فرما دیں کہ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ دینے والا ہی جانتا ہے۔
کہ سب سے بڑا ہلکا تو یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا، لیکن سب سے بڑا عذاب کیا ہے وہ مالک ہی جانتا ہے، اس کی کیفیات کو وہی جانتا ہے۔ لیکن صحابہ نے پوچھا حضور وہ جو مالک جانتا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ دل تھام کے سن لیں، میرے آقا کریم نے فرمایا وہ بے نماز کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ بے نماز کے لیے۔ زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے، جنازے پڑھتے ہیں ہم، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین۔ ایک محلے میں فوت ہوتا ہے 10 محلوں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں جب فرض عین ہے مسجد کے قریب والوں کو بھی سعادت نہیں ملتی، یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے تو پتہ یہ چلا دوغلا پن اس لیے ہے، جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں میرا ساتھی میرا دوست خوش ہو جائے۔ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی تو ضرورت ہے، کیا رب کو خوش کرنا نہیں چاہتے آپ؟ مجھے بات یاد آ گئی جناب امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ پہ حملہ ہوا زخمی ہو گئے، ہوش نہیں آ رہا، دوست کوشش کر رہے ہیں کہ ہوش آ جائے، لیکن جناب امیر کو ہوش نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا کہ ان کے کان میں کہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس عمر کو زخموں کی وجہ سے ہوش نہیں آ رہا تھا، جب ان کے کان میں کہا جناب امیر نماز کا وقت جا رہا ہے، عمر اسی وقت اٹھ کھڑے ہو۔ پتہ چلا انہیں قدر تھی نماز کی، انہیں پتا تھا یہ نماز بلاوا کس کی طرف سے ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب ہم اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں آتے تو کبھی صرف اتنا ہی غور کر لیا کریں، یہ جو مسجد سے بلاوا آ رہا ہے یہ کس کا بلاوا ہے؟ یہ کون بلا رہا ہے اور کس کے دربار میں حاضری کا کہا جا رہا ہے؟ میں کتنا بدبخت ہوں کہ پھر بھی نہیں جا رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات میرے ذہن میں آ گئی، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں شرف ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں ایک درویش مل گیا، یہ بات بڑی دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ درویش کہتا ہے جی آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرے بارے میں رب سے پوچھیں، مجھے سمجھ کوئی نہیں آ رہی، ذرا غور سے سنیں، شاید کسی کی سمجھ آ جائے۔ کہا حضور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، رب سے پوچھے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ پوچھیں یہ کہ میں آئے دن رات نافرمانیاں کرتا ہوں رب کی، لیکن میرا رزق کم تو نہیں ہوا؟ نافرمانیاں کر کے چاہیے تھا میرا رزق کم ہو جاتا، لیکن میرا تو رزق پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے، میرا کاروبار تو پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس بات کی رب سے جو ہے وہ ضرور پوچھیں۔ جب آپ تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں کہا تو پتہ ہے رب تعالیٰ نے آگے سے جو جواب دیا وہ ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی آپ کا بندہ اور میرا غلام یہ کہہ رہا تھا گناہ پہ گناہ کا رزق کم ہی نہیں ہوتا، بڑھتے جا رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے کافی جواب ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے سے اور اپنے غلام سے جا کے کہنا تجھے ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی ہے، تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے، تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، میرا رزق بڑھ رہا ہے۔ اے موسیٰ جا کے اس سے پوچھنا کیا تجھ سے سجدوں کی توفیق نہیں چھین رہی؟ اس سے جا کے پوچھنا کبھی تجھے رات کے پچھلے پہر جو ہے کبھی اٹھنا نصیب ہوا ہے؟ کیا عبادت گاہ کی طرف جانے میں تیرے دل میں کبھی محبت پیدا ہوئی ہے؟ تیرے حاشیہ خیال میں یا تیری کسی ڈکشنری میں کسی نیک بندے کے ساتھ بھی تیرا یارانہ ہے؟ اس کے ساتھ بھی تیری دوستی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی تو سمجھے نہیں تو پھر کیا سمجھا ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے تیری رسی کو دراز کیا ہے، تجھ سے سجدوں کی توفیق اس نے چھین لی ہے، اپنے گھر کی حاضری اس نے چھین لی ہے، کتاب کی تلاوت تم سے جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، نیک بندوں کی دوستی جو ہے تم سے چھین لی گئی ہے، تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا مال بڑھتے جا رہا ہے، تجھے ابھی بھی خیال نہیں آ رہا، کبھی سوچ تو لے کہ یہ سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، رب نے صحت دی ہے قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے۔ آپ پوچھیں ان بزرگوں سے جو سجدہ نہیں کر سکتے، جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہے ان کی پیشانیاں تڑپتی ہیں، کاش ہمیں اپنی جبین زمین پہ لگنے کی رب توفیق دیتے۔ ان سے پوچھیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، اللہ نے صحت دی ہے اور اللہ مزید صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ تندرست بھی ہو کر بھی ہم ان سجدوں سے محروم ہیں تو سمجھ لیں کوئی ایسا کام ہوا ہے جو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، اگر دیکھنا ہو متقی کون ہے تو آپ اس کا دیکھیں گے، مسجد میں اس کا آنا جانا ہے، یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، جب سے نماز شروع کی ہے اس میں غیر حاضری نہیں کرتا۔ آپ کا کام ہے اس کے دربار میں حاضری دیتے رہنا، حاضری لگتے رہنی چاہیے اس کے دربار میں، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، بس آپ حاضری لگواتے رہیں، ایک دن پھر وہ کرم فرما ہی دے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسری صفت کیا ہے؟ ہم سارے کہتے ہیں میرا مال، میرا رزق، میں نے مسجد میں اتنے دے دیے، میں نے درس میں اتنے دے دیے، میں نے اتنے غریبوں کا خیال رکھا، اتنے غریبوں کا میں نے کھانا پکایا، اتنے غریبوں کی میں کفالت کر رہا ہوں۔ رب کیا کہتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ ہم تو یہی پھنسے ہوئے ہیں کہ میرا ہے، رب کہتا ہے تیرا نہیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ينفقون، کیا ہے؟ ينفقون، ينفقون، اس میں سے خرچ کرو، ہم نے جو دیا ہے۔ کہتے ہیں لاہور کے اندر اللہ والوں کا ڈیرہ ایک مشہور تھا، وہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے، اشفاق صاحب جیسے، منٹو جو ہے اس طرح کے لوگ جو تھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے تھے وہاں، اللہ والوں کی ایک ڈیرہ تھا، وہاں بیٹھتے تھے۔ کہتے وہاں کے جو ان کے شیخ تھے نا، وہ تانگے پہ جا رہے تھے، ساتھ بابا جی اشفاق تھے اور ایک اور ان کا ساتھی، تو بابا جی اتر گئے، تو کرایہ ٹانگے والے کو دینا تھا، وہ تھوڑا بقایا لیتے ہوئے تھوڑی لیٹ ہو گئے، تو بابا جی نے پیچھے سے آواز دی، بھائی آ بھی جاؤ۔ کہنے جی حضور بقایا لے رہا ہوں۔ تو بابا جی نے آگے سے فرمایا، اور تو کہڑا اپنے پلے دینا ہے، وہ دے دیتے جو دینا ہے دے دے، سب کچھ یاد۔ کیا خیال ہے؟ اسے ہی دے دے، تو کون سا اپنی طرف سے دینا ہے؟ ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ رب کہتا ہے نہیں، تیرا نہیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ رزقناہم ينفقون، اس میں سے خرچ کرو۔ صرف ایک بات، حضور کی بارگاہ میں حضور کے صحابی آئے، ابو دحدہ، کیا نام تھا ان کا؟ ابو دحدہ۔ حضور سنا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض حسنہ دو، اس کے نام پہ دو۔ حضور نے فرمایا آپ نے صحیح سنا ہے۔ دحدہ پھر حضور کا بازو پکڑا، حضور میرے ساتھ چلیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور میرا وہ باغ ہے جس کے اندر میری رہائش بھی ہے، اس باغ کو باؤنڈری ہے، اور 600 درخت کا باغ ہے۔ کتنے سو؟ 600 درخت کا باغ کھجوروں کا۔ آپ پوچھیں محکمہ جنگلات والوں سے کہ کھجور کا ایک درخت تیار ہونے میں کتنے سال لگتے؟ 600 درخت۔ وہ جب دروازہ آیا نا، اندر بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، باہر سے آواز دینے ہو، دحدہ کی ماں باہر آ جا، دحدہ کی ماں باہر آ جا، دحدہ کی ماں باہر آ جا۔
وہ کہتی اللہ آپ کا بھلا کرے، باہر سے آوازیں لگا رہے ہیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں، اندر تشریف لے آئیں۔ آپ فرمانے لگے جو کچھ ضروری کچھ سامان ہے نا، کچھ ضروری سامان وہ لیا، اور لیا گٹھری باندھ کے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا باہر آ کے تو دیکھ ذرا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے رخ مصطفیٰ تھا۔ سامنے آقا کریم علیہ السلام کا جب چہرہ مبارک دیکھا، زوجہ نے سلام عرض کیا تو کہتے ہیں حضور تشریف لائیں۔ کہا دہدہ کی ماں ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ باغ میں نے حضور کو دے دیا ہے، قربان جائے۔ عورتوں کو دولت سے بڑے پیار ہے، بڑی محبت ہے، مرد سے زیادہ عورت بڑی حریص ہے دولت کی، لیکن قربان جائے جو فیضان مصطفیٰ سے منور ہوئے، سینے روشن کیے، ان کا اپنے پھر ایک طریقہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ کہا میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دے دیا، ایک بات بھی نہیں کی، یہ نہیں کہا کچھ بچوں کے لیے کچھ رکھ لیتے، ہم کہاں جائیں گے، نہ۔ تو پتہ ہے دہدہ کی ماں نے آگے سے کیا کہا؟ کہا دہدہ کے باپ اللہ تیرا بھلا کرے، جب سے اس گھر میں بیائی آئی ہوں پہلی دفعہ اتنا سچا سودا تو نے کیا ہے، اتنا سونا سودا پہلی دفعہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب کچھ قربان کر دیتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے ہمارا نہیں ہے اسی کا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے قبول کر لیں۔ اس بحث میں کبھی نہ پڑا کریں میرا ہے میرا، نہ یہ اس کا ہے، اور آپ خوش ہو جایا کریں کہ وہ قبول کر لیں۔ کتابوں میں بات لکھی ہے، ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت اس کی مشہور تھی، تو اس نے سپاہی رکھے تھے پتہ کرو شہر کے اندر غریب کون ہے۔ بتایا جی ایک بندہ بڑا ہی غریب ہے، اس کے گھر میں سوائے گڑھا پانی کے کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے رغبت دلاؤ کہ شہر میں جا کے پانی بیچو، بڑے پیسے مل جائیں گے۔ اب وہ غریب آدمی نے سر پہ گڑھا پانی کا اٹھایا، شہر کے دروازے سے داخل ہونے لگا، سپاہیوں نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہو جی؟ پانی بیچنا ہے۔ کہا تمہیں بادشاہ کے دربار پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں تمہیں ریٹ زیادہ مل جائے گا۔ وہاں گیا، بادشاہ نے جب کہا کدھر آئے ہو؟ کہا جی جناب پانی بیچنا ہے۔ پانی لے کے آئے ہو؟ ہاں پانی لے کے آئے۔ بادشاہ کو تو پہلی خبر تھی، کہا آج تم رات شاہی مہمان ہو، یہاں ٹھہرو، صبح اس کا ریٹ لگے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کچھ مانگ لو، کیا لینا چاہتے ہو؟ اب بادشاہ سے بندہ کیا مانگے، وہ تو ہے ہی بادشاہ، وہ اپنی حیثیت کے مطابق میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ بادشاہ نے کہا تیری چیز بڑی قیمتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تو اتنی قیمتی چیز لے کے ہے 8 دن تو شاہی مہمان ٹھہرے گا، جب جائے گا اس کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب وہ غریب آدمی تھا، ہوا کیا اس کا کچھ ذہن خراب ہو گیا، کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب بادشاہ سے کچھ مانگ ہی لیتا۔ پتہ نہیں کتنی کو پانی کی یہاں قلت ہے کہ بادشاہ اتنا پروٹوکول بھی دے رہا ہے، اتنا اعزاز بھی دے رہا ہے، شاہی مہمان بھی ٹھہرایا ہوا ہے، ابھی کہتے ہو تجھے دوں گا، وہ تو اپنے حساب سے دے گا، مجھے چاہیے تھا کچھ مانگ لیتا۔ اس کے کچھ تیور نہ بدل گئے، ایسے بدلا بدلا سا لگتا ہے نا بندہ جس طرح۔ تو بادشاہ تھا، بڑا ذہین تھا، اسے پتہ چل گیا اس کا کوئی دماغ خراب ہو گیا غریب آدمی کا۔ جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے بڑے تحائف، بہت کچھ جو اس کی نسلوں کے لیے کافی تھا، کان میں اپنے سپاہی سے کہا کہ جب اسے تو رخصت کرنے جائے تو میرے محل کے ساتھ جو میرا دریائے دجلہ ہے نا، اس کے پل سے ضرور اسے غریب کو گزارنا۔ اب جب وہ گزرا دجلہ کے اوپر، اس نے قدم رکھا اس غریب آدمی نے، تو سپاہی سے کہتا ہے جناب والی یہ دریا کس کا ہے؟ سپاہی کہتا ہے میرے بادشاہ کا ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ غریب چیخے مار کے روا، آئے ہائے واقعی تو بادشاہ ہے، تو غریبوں کے گڑھے قبول کر لیتا ہے، تیرے تو دریا بہ رہے ہیں، تو نے غریب کا گڑھا قبول کر لیا، واقعی تو بادشاہ ہے۔
ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں بہت کچھ دے دیا ہے. ہمارا کیا ہے؟ دعا کریں وہ قبول کر لے, اس کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے. وہ تو ہم کہتے ہیں ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں تمہارا نہیں میرا ہے. میرے مال میں سے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, اس میں سے اسے دو. کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 3 صفتیں. ایمان بالغیب, یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنے والا, اللہ کے راستے میں دینے والا. چوتھی صفت وہ لوگ یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, متقی وہ ہے جو حضور کو خاتم النبیین ماننے والا ہو. پہلے صفحے کے اندر ہی حضور کی خاتم النبیین کا اعلان کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, ہمیں بھی بتاؤ. انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاؤ, جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاؤ. اگر حضور کے بعد کتاب ہوتی, نبوت ہوتی, تو کہا جاتا وما انزل من بعدک, لیکن بعدک نہیں ہے. تو پتہ چلا حضور آخری نبی ہے. جو متقی ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. ایک بات یاد رکھیں عقیدے کی, جس طرح عقیدہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں, اسی طرح ہر مسلمان پہ یہ بھی فرض ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. یہ بات یاد رکھیں. جس طرح یہ ماننا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں, اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضور آخری نبی ہیں, اور ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے قیامت آ سکتی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. یہ ہے اب بنیادی عقیدہ. ہم لفظ بولتے ہیں ختم نبوت. بندے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. ہمارے عرف میں جو ختم کا معنی ہوتا ہے عمومی لحاظ سے, عوامی لحاظ سے, ختم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی انتہا, کسی چیز کا ختم ہو جانا, انتہا ہو جانا, اس کا اختتام ہو جانا. تو ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور پر نبوت ختم. اب قیامت سو آ سکتی ہے, لیکن حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. اس لیے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اور یاد رکھیں حضور کے علاوہ یہ مہر نبوت کسی نبی کو نہیں ملی. یہ بات یاد رکھیں. صرف آقا کریم علیہ السلام کو یہ مہر نبوت عطا کی ہے. کبوتری کے انڈے کے سائز کی وہ مہر نبوت تھی. اب یہ مہر نبوت کیوں رکھی, یہ بات بھی یاد رکھیں. حضور کی جو مہر نبوت تھی نا, اس میں ہلکی سی آنکھیں تھیں. حضور گویا پیچھے سے بھی دیکھتے تھے, اور 2 آنکھیں حضور کی یہ سامنے والی ہو گئی. اور تیسری آنکھیں بھی عرض کر دوں کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کا دل مبارک جب نکالا, اس کو زمزم کے پانی سے دھونے کے لیے, تو جبریل بھی اش کر اٹھے. لہو عینان تنظران, لہو عینان تنظران وَلَهُ اُذُنَانِ تَسْمَعَانِ. کہا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس دل کی 2 آنکھیں بھی ہیں جو دیکھ رہی ہیں, 2 کان بھی ہیں جو سن رہے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, جس محبوب کی 6 آنکھیں ہوں, پھر بندہ کہے جی انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا, تو پھر اس کی عقیدے میں ہی فساد ہو سکتا ہے. میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت عطا کی. ہاں ایک علمی بات عرض کر دوں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کیوں عطا کی. مفسرین فرماتے ہیں اصل میں حضور کا دل انور جو ہے وہ ایک معدن کی طرح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل مبارک میں ساری نبوتیں رکھ دیں.
اور بعد میں مصطفیٰ کریم کے نام کی مہر لگا دی۔ اس بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی نے سمجھایا ہے، فرماتے ہیں جس طرح تم خط لکھو نا، 1 پیج لکھو، 2 پیج لکھو، 3 لکھو، 5 لکھو، آخر میں سٹیپ لگا دیتے ہو، بس بھائی میری تحریر ختم۔ ایسے ہی ہے نا، میری تحریر ختم ہے، اس کے بعد اگر کوئی تحریر کرتا ہے تو وہ میری تحریر نہیں ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ پہلے نبی آتے گئے، آتے رہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو رب نے فرمایا بس مہر لگ گئی ہے، اب رب کی طرف سے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ بڑی خاص بات گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس طرح دور حاضر میں کئی فتنے ہیں، اسی طرح ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ حضور نبی رحمت کے ختم نبوت کے عقیدے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ شروع سے ایسے لوگ کرتے آئے ہیں اور اس دور میں بھی لوگ کرتے ہیں، اس طرح گزشتہ 2-3 واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، عشاقان مصطفیٰ غلامان رسول ہمیشہ اپنا سینہ تان کر اس دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے، جب بھی کسی نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو فرزندانے توحید جو ہیں وہ سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ لیکن حضور کے بارے میں کوئی عقیدہ اس طرح رکھے تو وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیں، جو پھر سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ حضور کی نگاہ اس پہ ہوتی ہے۔ صرف ایک واقعہ اسی پہ گفتگو ختم کر دوں گا۔ حبیب بن زید، مسلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، حضور کی طرف خط لکھا، کہنے لگا آپ یوں کریں معاذ اللہ نقل کفر کہ آدھے بندے لے لیتے ہیں، کچھ کو آپ رکھ لیں، کچھ کو میں رکھ لیتا ہوں، نبوت کو بانٹ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس نے کہی ہے یہ کر دیں کہ آپ کے وصال کے بعد جو ہے میں نبی بن جاؤں گا۔ جب حضور کی بارگاہ میں اس کا خط پہنچا تو حضور نے فرمایا ہوا کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ جب کہا نا جھوٹا ہے تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو لے کے آئے؟ ذرا غور کریں تو پتہ ہے سب سے پہلے کون کھڑا ہوا تھا؟ جو چھاپڑی کے اندر، بازار کے اندر کھجوریں بیچتا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب حضور نے یہ فرمایا، ہے بھی کمزور تھا، کھجوریں بیچتا تھا، نام تھا حبیب بن زید۔ جب حضور نے فرمایا نا کوئی ہے، وہ فوراً کھڑے ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو فوراً کہتے ہیں حضور میں، تو یہ فطر چیز ہے، بندہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو بول پڑے وہ چیز باہر آ جاتی ہے۔ ان کی کھجوریں کچھ ذرات باہر آ گئے تو دوسرے ساتھی ساتھ کہتے ہیں تمہیں کون سی جلدی پڑی ہے یار، کھجور تو کھا لو، جواب بھی دے لینا۔ قربان یہ کیا عقیدہ تھا، کہنے لگا اگر کھجور کھاتے کھاتے رہ جاتا تو کوئی اور انگلی کڑی کر لیتا، پر جانا تو میں نے، نذران تو میں نے پیش کرنا ہے، دشمن کو میں نے لے کے آنا ہے، اس لیے میں نے کھجور نہیں کھائی، پہلے جواب دے دیا۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا حبیب تو جا۔ حضور نے اپنا نیزہ دیا، اپنی سواری دی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بڑے کمزور تھے، نحیف تھے، جسم بھی جو ہے اتنا موٹا نہیں تھا، پتلے سے تھے۔ تو جب حضور نے نیزہ پکڑایا نا، حضور کی سواری لے کے گئے، یوں لگ رہا تھا جس طرح کوئی جرنیل جا رہا ہے۔ وہاں جو موجود تھے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، وہ کہتے ہیں حبیب بن زید جب آئے تو جاتے ہوئے پہلے نیزہ پھینکا وہاں، تو وہ کہنے لگا مسلمہ کذاب تو کون ہے، تیرا اندارے آنے کا انداز کیا ہے؟ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کدھر آئے ہو؟
کہا یہ خط لے کے آئے. بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے خود نہیں پڑھتے, ساتھ جو پڑھنے والا تو اسے کہا پڑھ. تو جب کھولا تو لکھا تھا کذاب, تو جھوٹا ہے. تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اب اکیلا ہوتا تو چلو کوئی نرمی کر لیتا, اب سب کے سامنے پڑا گیا تھا, اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ جھوٹا ہے. وہ دیکھتا ہی رہ گیا, تلوار ہاتھ میں لے لی, غصے سے آ کے کہتا ہے ٹھیک ہے وہ عقیدہ تو تمہارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, تیرا کیا عقیدہ ہے میرے بارے میں؟ وہ مسکرا کے کہتے ہیں جو میرے رسول نے کہا ہے وہی میرا عقیدہ ہے, جو میرے آقا کریم کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے کہ تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. اب اس نے تلوار لی, ایک بازو جو ہے وہ قلم کر دیا, انداز پھر بھی نہیں بدلا. جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں تھوڑا سا بخار ہو جائے انداز ہی بدل جاتا ہے, کانٹا چبھ جائے انداز, بھائی آج نماز پڑھنے نہیں آئی, کانٹا چبھ گیا تھا, درد ہو رہا تھا اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ سکا. ہمیں تو تھوڑا سا درد ہو انداز بدل جاتا ہے, وہاں کانٹا نہیں چبھا, بازو کاٹا گیا ہے. کہنے لگا بتا میں تجھے مار دوں گا, اب بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے بار بار نہ ازما, کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا, پکا رنگ عشق محمد والا چڑھدا پھر نہ لیندا. کہا بار بار نہ مجھے آزما, جو کرنا ہے تو کر لے, میرا وہی عقیدہ ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. دوسرا بازو بھی کاٹ دیا, زمین پہ گر گئے. جب زمین پہ گرے تو کہا اب بتا, کہا جو کرنا ہے کر لے, میں آج بھی نعرہ بلند کرتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. اب میں نے جو شروع میں بات کہی تھی وہیں لا کے ختم کر رہا ہوں. جب ان کو شہید کر دیا گیا تو وہاں سے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, حضور کی چشمانے مبارک سے آنسو بہ نکلے. حضور نے فرمایا میرے زید کو شہید کر دیا گیا ہے. ہمیشہ سے غلامان مصطفیٰ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اور جو جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ حضور کی نگاہ میں ہے, وہ حضور کی نگاہ میں ہے. اس لیے تو پھر میرے علی شاہ صاحب سے پوچھا تھا علماء نے, آپ نے یہ کیا کہہ دیا, جملہ کیا کہہ دیا تھا کہ تفسیر خود قلم لکھے گا وہ سچا ہوگا. اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا ہے. تو پتہ ہے پیر میرے علی شاہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دعویٰ میں نے نہیں, سائیوں نے کروایا تھا. کل رات حضور تشریف لائے, فرمایا میرے علی جو تو کہے گا رب اسی طرح کر دے گا. اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے حضور آخری نبی ہے. جس طرح حضور کو نبی مانتے ہیں اسی طرح عقیدہ یہ ہو حضور آخری نبی ہے. اور تیسری بات یہ ہے قیامت آ سکتی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. آج میں نے 4 صفتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جن کے اندر صفتیں ہیں وہ متقی ہیں. اور اگلی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آئندہ انشاءاللہ جو میں عرض کروں گا, اللہ عمل کی توفیق فرمائے.